الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد الفرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. ایک بار درود پاک کا نذرانہ. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، موجود حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. اور یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس خصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، روزمرہ کی طرح آج بھی درس خصوص الحکم میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کا جو فص ہے یہ 18واں فص ہے جو 10 میں چل رہا ہے. فص سے نفسیہ یونسیہ. فص سے نفسیہ یونسیہ، یونس علیہ السلام کے تعلق سے آج کا 18واں فص پر گفتگو ہوگی. تو دوستو، اس میں مین 2 باتوں پہ زور دیا گیا ہے اس فص میں. ایک تو نفس، دوسرا ذکر الہی. اس فص کی خاص بات، خاص مین ٹاپکس. تو انسان کے وجود کے لیے 3 چیزیں ظاہر میں ہیں. پہلی چیز تو یہ بتاتی ہیں کہ بھئی جسم ظاہر میں ہے، اس کے اندر نفس ہے، داخل میں ہے، اس کے اندر روح ہے، داخل میں ہے. تو ابن العربی نے نفس کے تعلق سے اس فص میں انسانی وجود کے تعلق سے کہ انسان کا جسم بھی ہے، اس میں نفس بھی ہے، اس میں روح ہے، دل کا ذکر نہیں کیا. نفس، روح، پہلے معلوم ہو جائے نفس کیا ہے. یونس علیہ السلام ایک بہت بڑے جلیل القدر نبی گزرے ہیں. یونس علیہ السلام مشہور بزرگ، مشہور نبی گزرے ہیں قرآن میں جن کا ذکر ملتا ہے. اور ان کا مشہور معجزہ بھی مشہور ہے. سبھی جانتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے. مچھلی کے پیٹ میں روح کو تو انہوں نے وہاں ذکر خدا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس آیت کو آیت یونس بھی بولتے. قرآن میں جو آیت ہے یہ آیت کریمہ بھی بولتے اور آیت یونس بھی بولتے. کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھی نے نگل لیا، مچھی کے پیٹ میں آپ چلے گئے تو وہاں اپنی دعا مانگی، لا الہ لا الہ لا، کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں، الہ کوئی بھی نہیں، نہ میں ہوں نہ کوئی اور ہے. خود کی نفی، کل کائنات کی نفی.
لا الہ الا، بے شک، انتا، بے شک تو، سبحانکا، بے شک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تعریف بیان کی، سبحانک انی کنت من الظالمین، اور خود کا اعتراف کر لیا کہ میں ظلم کر لیا، میں ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو ذکر کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے اس فصل میں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جلیس بیٹھا ہوا رہتا ہے، بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، بندے کے ساتھ اللہ ہے، ہمیشہ ہے، ماں کے پیٹ میں بھی تھا، اب بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے، حشر ہر جگہ اللہ بندے کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کیا بات ہے۔ اگر تم زبان سے ذکر کریں گے تو اللہ زبان کے قریب بھی ہے، دل سے کریں گے تو دل کے قریب ہے نہیں، خیال میں کرو تو خیال کے قریب ہے۔ تو برکت ذکر بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، جیسا کرتا ویسا۔ تو یہاں ابن العربی کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ذکر ہو کہ پورے وجود میں ذکر سرات کر جائے، خالی ایک نہیں کہ بھی زبان سے کرے تو زبان کے حد تک، ہاتھ سے کرے ہاتھ کے حد تک، ایسا نہیں چاہیے۔ ایسا ذکر ہو تو ذکر کا اثر انسان کے پورے جسم اور وجود پر ہو۔ کیوں؟ مومن ہونے کی علامت قرآن نے بتایا کہ بے شک وہی مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ذکر آتا ہے تو دل کانپ جاتا ہو، جعلت قلوبہم، دل کانپ یا تو پورے اعضاء کانپ گئے، بادشاہ کانپیا تو پورے وزرا سے بھی کانپ گئے، پورے جسم کے اندر وہ کیفیت آ جاتی۔ تو ذکر غفلت کا نہیں ہونا، زبان کیا کہ ذکر کر رہا ہے، خیال کہاں کچھ ہے، زبان ذکر کر رہا ہے، نیت کہاں کچھ ہے، خیال ذکر کر رہا ہے، دل کدھر کچھ ہے، فائدہ نہیں ہے۔ ذکر ایسا ہو کہ جو زبان سے ذکر کر رہا ہے وہ پورے اعضاء میں آ جائے، اس کے پورے جسم اور وجود میں سرایت کر لے ذکر کی کیفیت، کہ میں فلاں ذکر کر رہا ہوں، اس کی کیفیت پورے جسم میں آ جانا۔ وہ جسم میں آ گئی تو اس کی انہیں اسما کی تجلی کا مظہر بن جائے گا۔ کیسی تجلی کا مظہر بنے گا؟ هو الظاہر هو الباطن، ظاہر میں وہی، باطن میں وہی۔ اس واسطے کسی بھی انسان کو ظاہری شکل کو نہیں بگاڑنا، کافر ہی سمجھے، کافر کی بھی شکل کو، صورت کو نہیں بگاڑنا۔ کیوں؟ آدم ذات اللہ کی صورت پر ہے اور اس پر ظاہری تجلی ہو رہی ہے، ظاہر کی، وہ ظاہر ہو۔ تو جس شے پر اللہ کی تجلی خاص ہو رہی ہے اسے مٹانے کی، بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے گا یہ بڑا نازک مسئلہ ہے میاں۔ اللہ بنایا سو صورت کو، اللہ بنایا سو شکل کو، اس پر تجلی ہو رہی ہے وہ ظاہروں کی، اسے بگاڑنے کا، مٹانے کا، اسے نیست و نابود کرنے کا آپ کو حق نہیں۔ بدلہ لینا، قصاص جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ درگزر کر دیا جائے، عفو درگزر، معاف کر دیا جائے، ثواب زیادہ۔ قتل و غارت گیری اللہ کو پسند نہیں۔ یہ فصل میں ابن العربی نے بتلایا کہ داؤد علیہ السلام
بیت المقدس کو بنانا چاہا بنائے، ادھر بناتے ادھر گر جاتا۔ بیت المقدس مسجد اقصی کو بولتے، بیت المقدس کسے بولتے؟ مسجد اقصی، جہاں معراج کی رات سرکار نماز پڑھائے پورے انبیاء کو، وہ بیت المقدس۔ مگر اکثر کیلنڈروں میں فوٹو میں وہ مسجد اقصی نہیں رہتی، مسجد صخرہ جو ہری سونے کی گنبد رہتی، وہ الگ ہی نقشہ بیت المقدس کہتے۔ کیلنڈروں میں تصویروں میں بیت المقدس کی تصویر کیسی رہتی؟ مسجد اقصی نہیں، مسجد صخرہ بولتے اسے، جہاں سے حضور نے پیر رکھ کے معراج کو گئے، اسے بولتے مسجد صخرہ۔ کیلنڈروں میں بھی فوٹو میں سب بھی وہ جو کچھ بولتے ہیں یہ بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس کے کمپاؤنڈ میں وہ ایک مسجد صخرہ، اور صحیح بیت المقدس جو ہے وہ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی جب بنا داؤد علیہ السلام، پہلے اس کا نچوڑ ابن العربی کا نظریہ، مسجد اقصی مسجد جسے بیت المقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بنائے داؤد علیہ السلام، بناتے مسجد گر جاتی، ٹھہرتی نہیں۔ اللہ سے معروضہ کرے، نبی نا، یا اللہ کیا بات ہے، کتنے بار بنایا تو بھی بننے تک بنتی، بعد میں خود بخود گر جاتی، کیا کمی ہے؟ اللہ وہی بھیجا، نبی نا، نبی کے بعد داؤد علیہ السلام، کنگ آف ڈیوڈ کہتے ہیں ان کو، عیسائیہ، اچھی مزار ہے، گیا تھا میں کئی بار زیارت کو۔ تو کیوں وہی آئی؟ جس ہاتھ سے خون ہوا، قتل ہوا، اس ہاتھ سے مسجد اقصی نہیں بنے گا۔ جن ہاتھوں سے جہاد میں بھی اسلام کے خلاف آ گئے، مارے توڑے کترے، تو اللہ فرماتا ہے داؤد، جو ہاتھ قتل گیری میں، خون ریزی میں ہیں، جن ہاتھوں سے قتل ہوا، وہ ہاتھوں سے مسجد بنائی گئی تو گر جائے گی، ٹکے گی نہیں۔ اے اللہ، میری دعا ہے کہ مسجد اقصی میرے سے نہیں ہے، میں جہاد میں تو لڑا ہوں، کسی کو نفسی طور پر تو کسی کو قتل نہیں کیا، جہاد میں جو اللہ کے حکم کے خلاف جو آیا تھا تو میں نے اسے مقابلہ کر کے خون کیا ہوں، مگر میرے نفس کے لیے تو نہیں کیا۔ صحیح ہے، جو ہاتھ خون میں رنگے گئے وہ ہاتھ مسجد بنانے کے لائق نہیں۔ تو داؤد علیہ السلام دعا مانگے، یا اللہ اگر ایسا ہے تو میرے ہاتھ سے تو مسجد نہیں بنا لینا چاہتا ہے، میں جہاد تو لڑا ہوں، کئی لوگوں کو تو قتل کر دیا ہوں جہاد میں جو اسلام کے خلاف آئے تھے، مگر میری دعا ہے کہ مسجد بنے، بیت المقدس بنے تو میری نسل سے بنے، میری اولاد سے جو مسجد بننا۔ ابن عربی کی تشریح بتا رہا ہوں کہ میں بنانا چاہا تو گرا دیا، کیوں؟ قتل غیری کرنا پڑا مجھے جہاد میں، کتنے لوگ مارے گئے معلوم نہیں، مگر ہوئے۔ تو نہیں چاہ رہا ہے تو مگر یہ مسجد بنے گی بیت المقدس کی میری نسل سے۔ توازے ہاں، تیرا بیٹا سلیمان بنا لے گا، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، سلیمان بنا لے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس میں مسجد اقصی کام شروع ہوا، چل رہا ہے۔
کیونکہ ان کی تعبیر جناتاں بھی تھے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پہ، پانی پہ، چرندے پہ، پرندے پہ، جنات پہ، انسان پہ، سب پہ تھی. شہنشاہ تھے. تو جناتاں کو آرڈر کرے سلیمان علیہ السلام مسجد بنانے، مسجد اقصی. ایک پتھر اتنا بڑا ہے، گیا میں، مگر اوپر ہے سو الگ ہوا. اب جا کے اوپر لوگ نماز پڑھ کو آتی. مسجد اقصی بعد میں بنائے سو بادشاہ لوگ وہ ورجنل مسجد انڈر گراؤنڈ. جو جناتاں بنائے سو مسجد بیت المقدس میں کبھی بھی اللہ تم نے کبھی ایسا موقع دیا تو انڈر گراؤنڈ اتر کو دیکھنا. وہاں پر رہیں گا کیا مصلی مریم، بی بی مریم بیٹھ کے دعا کرے. مصلی فلاں سلیمان، مصلی فلاں فلاں، جو اس دور میں وہاں پر چھلے کرے وہ وہاں پر ایسا جانماز رکھی ہوئی ہے، وہاں بھی 2 رکعت پڑھ کر دعا کر لیتے. خیر قصہ. جناتاں مسجد بنا رہی. کون سی؟ بیت المقدس کی مشہور و معروف مسجد جسے مسجد اقصی کہا گیا. قرآن مجید میں 2 مسجدوں کا ذکر زیادہ ملے گا. ایک ملے گا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی، مسجد حرام مسجد اقصی. کیا بات؟ جناتاں مسجد بنا لے رہی. سلیمان علیہ السلام لکڑی کا ٹیکا دے کو ٹھہری. کام چل رہا ہے، انہوں ٹھہرے ہوئے ہیں. ان کا انتقال ہو گیا 6 مہینے ہوئے. کس کا؟ سلیمان علیہ السلام کا. انہوں کیا سمجھ جناتا انہوں دیکھ رہی لیبر کو کام کر رہی، بڑے بڑے پتھر، بڑے بڑے پڑلا کو مسجد بنا رہی. 6 مہینے کے بعد آسا پکڑ کو جو کھڑے تھے وہ گر گیا. ان کو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہوا 6 مہینے کے بعد. تو مسجد تو تیار ہوئی تھی. تو مسجد اقصی انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ورجنل مسجد اقصی ہے. اس دور میں جناتوں نے باندھا تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں. معلوم ہو داؤد علیہ السلام کی دعا تھی کہ میری نسل سے مسجد اقصی بننا. بندی. تو ہر ایک کی نظر اس مسجد اقصی پر آتی. یہودیاں بھی کیا چاہتی ہیں؟ ہماری موسیٰ علیہ السلام نے بھی پڑھی خطبہ دی ہماری گتی، عیسائیاں ہماری گتی، مسلمانہ ہماری گتی. اب چل رہے نا جھگڑے بیت المقدس کے پر. یہودیاں قبضہ کریں، پولیساں سب قبضہ کریں. یتا کی اجازت مسلمانوں کو نماز پڑھو نکلو، کیا بھی بولے سرکاری نعرے لگا سرکاری. گزشتہ سال ہم لوگ گئے تھے مسجد اقصی کی زیارت کو. 35 آدمی کو لے کے گیا تھا. فیملی بھی تھی، ہماری بیوی بچے تھے. اور وہ جمعہ کی نماز پڑھتے مجاہدین فلسطین کے نعرے لگائے ادھر فترے پھینکے. جمعہ کی نماز مسجد ہی سے فترے پھینکے. انہوں فترے پھینکے. یہودی فوج گن چلے، فائر فائر فائر، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ. انہوں سب نعرے لگاتی جا رہی. بچے بڈھے جوانہ بیکا بچے تک جاؤ. اللہ کو ان کیا کرے، ہیلی کاپٹر میں آپ کو بمہ ڈالا. ہم لوگوں سے ارے کیا قصہ ہے کہ ہمارے ساتھ بڈھے لنگڑے انڈے میرے ساتھ سب پکڑ لے کو مسجد صخرہ میں گھس گئے. مسجد اقصی سے نکلے جمعہ کی نماز پڑھ کو یہ بمباری شروع ہوئی. مجاہد فترے مار رہی، انہوں بمبا چلا رہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا والے ایسا روز چلتا کرتے. وہ انہوں فترے پھینکتے بچے انہوں بمبا چلا. یہ ہو گیا. خیر قصہ. تو مسجد اقصی پر آج بھی یہودیوں کی نظر یہ ہماری ہے. عیسائی بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ہے، مگر مسلمان بولتی ہے ہمارا قبلہ اول ہے. آج بھی تنازع مسئلہ ہو، آج بھی بمباریاں جھنڈے کرتے. خیر 1,01,000 پیغمبر اس مسجد میں نماز پڑھے.
تو وہاں کے ایک گائیڈ سے پوچھا میں، گائیڈ جو سمجھاتا تھا بڈھا تھا، ارے مسجد کی جگہ تو اتنی کشادہ نہیں ہے، لمبی ہے، یہ ہے، الگ ہے، یہاں ہے، اس میں پھر بڑے بڑے پلر ہیں، ادھر آڑا ادھر آڑا، بڑے بڑے پتھر ہے، یہ سب تو ہے، کیسا نماز پڑھے؟ 1,00,000 کا 1,000 کا۔ تو انہیں کیا بولتا، سرکار سینٹر میں ٹھہرے، پورے انبیاء کے راؤنڈ ٹھہر گئے، اس کے الفاظ ہی میرے نہیں، سرکار کو سینٹر بنا لے، قبلہ بنا لی، اطراف راؤنڈ، پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، سب ٹھہر گئے۔ تو مسجد اقصیٰ جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہ جناتوں نے بنایا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بنائی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے جہاد نہیں ہوا، خون ریزی نہیں ہوئی، قتل و غارت نہیں ہوا، تو اللہ کیا بولتا، جن ہاتھوں سے قتل و غارت ہوا اس کے ہاتھ مسجد کو نہیں لگنا، بھلے جہاد کے لیے کہ داؤد علیہ السلام تو بھی نہیں لگتے۔ اس وجہ سے حدیث ہے، پیارے آقا کی پیاری حدیث ہے، کیا؟ جہاد سے افضل ذکر الہی، جہاد سے افضل ذکر الہی، اللہ کا ذکر کرنا جہاد کرنے سے افضل ہے۔ جہاد میں خون ریزی ہے، قدرت کی بنائی مخلوق کو بگاڑنا ہے، ہاں اکا دکا کوئی کر لیا، اسلام کے خلاف آیا، جہاد آیا، اسے خاطر زیادہ ظالم ہے، قتل کر سکتے اسے، مگر بدلہ نہ لیا جائے قصاص کا، کوئی بھی کر دیا ہے تو جزیہ لے کے معاف کیا جائے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کسی کو خواہ ختم کرنے دیتا نہیں، اسلام میں دہشت گردی حرام ہے، اسلام ٹیررسٹ نہیں ہے، اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام میں سکون و شانتی ہے نا۔ ذرا بھی غارت گیری کر لیے، قتل کر دیے تو مسجد بنانے کے لائق بھی نہیں نا۔ تو جہاد سے افضل ذکر الہی، تو اسی وجہ سے کہا گیا حدیث، کیا؟ نفس امارہ کے ساتھ جنگ لڑنا جہاد اکبر ہے، کافر سے لڑنا وقتی طور پہ جہاد اصغر، کہ روز لڑتا، کب کی خود حملہ کرنے آیا تو مارا، ختم، قصہ لڑی ختم، کرفیو لگا ختم ہو گیا، 24 گھنٹے مارتے ہی بیٹھتا کیا؟ وہ جہاد اصغر، نفس کے ساتھ جنگ لڑنا، نفس امارہ کے ساتھ جنگ لڑنا، برے خیال کے ساتھ جنگ لڑنا، اسے بولے حضور یہ جہاد اکبر ہے، جہاد اکبر کا، انہیں نفس امارہ کو قابو میں رکھا، بہت بڑا مجاہد، بہت بڑا مجاہد ہے۔ اچھا یہ نفس امارہ قابو میں کب آتا؟ ذکر سے، قابو میں کب آتا؟ ذکر سے، ذکر میں زیادہ ذکر کا غلبہ ہو گیا تو امار کی ختم ہو کو مطمئنی آ جاتی، تو یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والے نفس تو میری طرف آ جاؤ، میں تیرے سے راضی، تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ فسق کا تعلق نفس سے، اس سے یونسیہ، یونس علیہ السلام کی، انہوں نے بھی نفس پہ ظلم کر لیا تو ذکر کر لیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس آیت کریمہ کو لیتے ہوئے اکثر و بیشتر بزرگان دین، کبھی بھی انسان پر زیادہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی،
یا بیماری آ گئی یا کوئی مسئلہ مادی طور پہ میٹیریل سے حل نہیں ہو رہا ہے تو یہ آیت کریمہ کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کراتے. ایک بیٹھک میں بیٹھ کر 1.25 لاکھ بار تسبیح پڑھتے آیت کریمہ کی. کام بھی نقصان ہو رہا ہے، بگاڑ ہو رہا ہے اسلام کو، ایسا بیمار ہوا کہ علاج نہیں تو آیت کریمہ پڑھیں گے بھی کہتے. آیت کریمہ کی منت پڑھاتے، وہ پڑھا لیے تو اس کی وجہ سے بخشے جاتے. معلوم ہو رہا ہے یہ آیت کریمہ کی طاقت ہے. کوئی بیمار اور اچھا نہیں ہو رہا ہے، ایک محفل کرا لینا 1.25 لاکھ کی. جگہ پہ برکت نہیں ہو رہی ہے، ٹھنڈا پانی نہیں چل رہا، 1.25 لاکھ کی محفل آیت کریمہ کی. آیت کریمہ کی برکت سے برکت آ جاتی. کہ وہاں اس ذکر کی بڑی بمباریاں ہیں. میں شہباد میں تھا، 82 سے 86 تک تھا. میں گلبرگے میں ایک بڑا جادوگر تھا، اس کے بساں بڑاؤں نے گرمٹ کال کا بڑاؤں نے اس کے بساں گساں گاراں سب چلتے تھے. سنگتراش واڑی میں گھر تھا اس کا. ہر قسم کی جادو کی بوٹی کلکتہ سے لا کو لگایا تھا. ہر جادو کی بوٹی اتنا جادو کرتا. اور لاسٹ میں کیا کرتا تھا، تمہارے خواجہ میں کیا ہے، بندہ نواز میں کیا ہے. ان کیا کرتا تھا اندرونی اس کا سیکریٹ، خنزیر کی چربی خریدتا تھا. خنزیر سمجھ رہی نا، خنزیر کی چربی خریدتا. وہ چمارا لچک دیتے اسے سکھاتا، اس کا سفک بناتا، تعویذہ میں بھر کو دیتا. خنزیر حرام، خنزیر کی ہر چیز حرام، گوشت حرام، ہڈی حرام، چربی حرام، سراپا حرام. اور جس جگہ نحوس چیز رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جس جگہ نحوست رہتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ان کیا بولتا، ان سب کو تعویذہ بھر کو دیتا. تمہارا خواجہ کیا کرتا دیکھیے، کرو کرنا. تمہارے خواجہ میں کیا طاقت ہے، کرو کرنا. اب خواجہ کیا کریں، انہیں نحوس لگ گیا تو وہاں نحوست گلے میں ڈال کے بھیجا تو نہ الگی موکل جاتے، نہ سفلی موکل جاتے، نہ پاک جناتاں جاتے. نحوس غلیظ گندا خنزیر کا پھول اس میں چلا لگ گیا. ہم نے کیا ہے تمہارے پیرا میں، کیا ہے تمہارے خواجہ میں، چالنج اسلام. ہمارا نیا دور پیارے قصہ اتنا چیلنج کر رہا نا انہیں. اسلام میں حقائق رکھ لے کو چھپنا کیا، ڈرنا کیا. 20 جناب کو مریدوں کو یا قہار 1.25 لاکھ پڑھایا. ایک جنا انفرادی طور پہ پڑھنا، یہ ٹائم کو شروع کرنا، یہ ٹائم کو یہ کرنا. میں بھی وہ ٹائم کو پڑھوں، میں خود بھی پڑھا یا قہار. اور 19 مریدوں کو بھی پڑھایا. ٹوٹل 20 ہو گئے. 20 نہیں 21 ہوئے. ہاں ابھی کسی پڑھایا 20 مریداں، میں 21. ہاں ایسا پورے پڑھ کو بولا 3 دن میں پورے کرے کہ میں پڑھے سو ذکر مجھے دے دینا. ہمیں جو 1.25 لاکھ پڑھیں یا قہار، اے اللہ یہ ہم مولانا صاحب کو دے دیے. مولانا صاحب کو دے دیے، پڑھے سو ادھر آ گیا، فل پاور ہو گیا. مجھے دیکھو میں پڑھوں 100 لاکھ وتیاں کا بھی آ گیا نا. بل پو بلوا سنگل رسی رہی تو کٹ جاتی ہے یار. بل پو بل رسی موٹی تھی تو جلدی ٹوٹتی کیا جی، کھینچے تو سنگل رہی تو کٹتی. فل بل گیا کو حکم لگا کو گئے.
ظالم نست نابود ہو جائے. اسلام کو چیلنج لگاتا ہے یا قہار آ کے شلے کی طرح پر مار کر دیا ہے. کس لیے؟ قدرت اس کے 2 بیویاں تھے. ایک بیوی زہر دے چھوڑی مر گیا. قدرت کی کرامت دیکھو. بیوی زہر دی مر گیا. کیسا مرا؟ دنیا دیکھنے زہر سے مرا. در باطن یا قہار کی قہاریت سے مر گیا. ایسے کام ہوتی کیا؟ برابر ہوتی. وہ گلبرگے میں پاٹل وکیل پبلک پراسیکیوٹر میں نفس بولنے کے لیے بول رہے ہیں. خصوص سے تعلق نفس کے بارے میں بولنے کے لیے تمہید بتا رہا ہوں پریکٹیکلی. بی ڈی پاٹل پبلک پراسیکیوٹر گورنمنٹ کا. سوالگی یہ گاؤں ہے مٹھ ہے. وہ سوامی کیا کی کرایا ہوا مرڈر قصہ. انہیں گورنمنٹ کی طرف سے لڑنا نہ. اس سوامی کو جیل کرایا. انہیں جیل میں بیٹھ کے بولیا تو مجھے جیل کرایا دیکھو ایسے دیکھتا جا تیرا حال کیا ہوگا. جیل میں بیٹھ کے شاگردان بولیا بھانومتی شروع کرو. سکھا کو تھا بھانومتی پنیم کو شروع کرنا. 2 گڑیاں لے کو اما سے ختم کرنا. کھیل گڑیوں کا کھیل ہو. 52 گڑیوں کا کھیل سیکھو ہوں کرتا نہیں. کرنا حرام سیکھنا جائز. یہ بی ڈی وکیل کا فیلا لے کو نئی چیز کہتی ہوئی گھر میں لاتا فیلا لاتا نہیں. 1 روپے کے کائن کو تک خود بخود آگ لگتی. جل جاتا. وہ فیلا بھی جلتے کپڑے بھی جلتے نوٹاں بھی جلتے. تنگ آیا وکیل. ایک 84 قصہ جبکہ میں شہباد میں تھا. پیپرہ میں دیا وکیل کوئی بھی آ میری مدد کرو میں برباد ہو رہا ہوں. عاملان جاتے اب جاتے نا عاملان پیپر میں دیا بھائی کریں گے. وہ سوامی کے ایجنٹ تھا. اس کے اطراف رہتے گھر کے کون نیا آدمی آ رہا کون آ رہا کون جا رہا. اب سمجھ لو میں گھس کو نکلیا. پھر 6 سوامی کے آدمی صاحب تمہیں کہیں کو آئے ہمیں کر رہی سو ہمارے گرو کو انہیں جیل کرایا. اسے ہمیں کر رہی سو بھانومتی. انہیں تم نہ کیا دیتے ہوں گیا 5000 تمہیں 10 لو توڑ کرو لوگوں. اسے کیا ہونا تھا ایسے سے ہمیں کر رہی تو نہ 5 کہا نہیں انہیں 10 لو توڑ کرو. تنگا آیا انہیں. لاش کو کیا کرنا. وہ لائر کی بیوی گلبرگہ اسپتال کی بڑی سرجن تھی. گورنمنٹ سروینٹ ڈاکٹر نہیں گورنمنٹ اسپتال کی بڑی سرجن. آئی جی ایس پی آئی ڈی ایس پی آئی پولیس والے سب بات کر لی کیا رہے کرنا. وکیل صاحب گورنمنٹ لائر ہو نئی نئی ریکارڈ سب جل جا رہی. سب میٹنگ کر لیے کر لے کو وہ سوامی کو جیل میں سے بلائے اسپتال کو لائے. بند کمرے میں بیٹھے. دیکھ میاں اب تو کہہ کی ستا رہا ہمارے وکیل صاحب کو ہو. اگر اب تجھے ایک انجیکشن ہے زہر کا دے ڈالتی تو مر جاتا. مریا تو پوسٹ مارٹم کون کرنا ہمیں. ڈسٹرکٹ اسپتال کا سرجری سرٹیفکیٹ کرنا نا. ہارٹ اٹیک مریا اگر لکھ کو چھوڑ دی. کیا بولتا بولا کہ انجیکشن کرنا تجھے کہ بند کرا تھا یا نہیں. مجھے ایسا کوشش کریں گے سزا بھی کم کرانے کی مگر وہ پہلے بند کرا. ادھر وہ بند کرایا ہم نے. اسے کیا کرے ذرا چانس دیے نرمی. وہ جیل خانے سے ذرا اچھے
गेस्ट हाउस में, वहाँ रखो, बंदोबस्त कर लिए। बोलने का मतलब क्या था खिस्साते में, क्यों बोलना चाहिए? जिक्र इलाही में वो ताकत है, ऐसे हजारों बानुमती को जला सकते तुम। काफिरों को भी गारंटी मालूम, भानुमती का इलाज है तो सिर्फ कुरान में है। मुसलमानों के पास इसका तोड़ किसी भी मजहब में भानुमती काटने का नहीं है। इसी वजह से कहा गया कि जहाद अकबर है नफ्स से हमारा सी जहाद करना। वो क्या है? सिर्फ जिक्र इलाही। समझे हजरत? तो सवा लाख उस वास्ते आज हम लोग भी हमारे सिलसिले में हमारे सरकार लिखे, किसी मुरीद को तरबियत ट्रेनिंग देने के लिए पहले 1.25 लाख पढ़ा भागत है। कौन सी भी एक आयत, एक हुरूफ का, रब की, अल्लाह की, क्या वहाब की, हय्यू की, कय्यूम की 1.25 लाख पढ़ो कथे। गोश्त अंडा मच्छी नहीं कह सरकार, 3 दिन पढ़ाते। पढ़ा को क्या करते? लोहे को भट्टी में डालते, आग की, जिक्र की, कहाँ तक क्षमता की देखेंगे तो जो बिठाए रहता उसे मालूम होता कि इन्हें प्योर है क्या नाकिस है ना। डुप्लीकेट लोहे डाले तो ऊपर के वर्खा निकल कर खत्म हो जाता। जरा खालिश रहा तो, प्योर रहा तो टिक को रहता। लोहा गर्म हुआ तो उसे घन चला ले, आवाज ही करता नहीं, कैसा खम जाता। ठंडे लोहे पर घन चलाए तो आवाज आ करता। तो 1.25 लाख की भट्टी पहले पकाते, साली को, मुरीद को, मुफ्तदी को 1.25 लाख पढ़वा करते। ये कैसे थे? अब एक बार पढ़वा करते, दूसरा पढ़वा करते, तीसरा पढ़ को उसके मदारिज सुलूक को तय कराते। कराने के बाद जब उन्हें उस काबिल का बन गया तो खुर्ब फना गाफिल में जो ना गया तो उसकी समात खुलती, बसारत खुलती। तो ये कैसे होता? जिक्र से। तो जहाज से अफजल जिक्र। और जिक्र कैसा हो? पूरी जिस्म में आ जाए। क्या हजरत? ये फिस में ये बताना चाह रही हूं, नफ्स को काबू में लाने के लिए जिक्र, मगर जिस्म के बगैर नफ्स नहीं। जिस्म ऊपर रहा तो अंदर नफ्स, खाली नफ्स हाथ को मिलता क्या? नहीं मिलता। अब हमें काटेंगे लिए नफ्स मिलता क्या? नफ्स का खारिजी वजूद नहीं, वो एक तजल्ली, वो एक रूह। काटे तो मिलती क्या? वो एक तजल्ली। रूह भी एक तजल्ली, नफ्स भी एक तजल्ली। अगर नफ्स और रूह कब मिलेंगे? जिस्म रहा तो, जिस्म रहा तो अंदर रूह भी रहेंगी, अपना अपना काम करेगी, नफ्स भी रहेगा, अपना अपना काम करेगा। जब जिस्म ही नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकता। तो इब्न अरबी लिखते हैं कि इस नफिस में जिस्म, नफ्स, रूह, ये 3 चीजों की इस्लाह लाजिम है। जब तक इसकी इस्लाह नहीं होगी उन्हें कामयाब सालिक नहीं बन सकता। इसकी हिकमतें यही हैं इसके अंदर कि जाहिर में तजल्ली वो जाहिर की हो रही है, बातिन में तजल्ली हुआ बातिन की हो रही है। ये तजल्लियात को लेना है। क्यों? जब तक इन्हें अयान साबिता में था, फैज़ अक़दस में था, छुपा हुआ था, उस पर वो तजल्लियात नहीं हो रहे थे। कब उन्हें अयान साबिता से बाहर आ गया, खारिज में आ गया, जिस्म के साथ आ गया, जिस्म बन गया, तजल्लियात शुरू हो गई। कैसी तजल्ली? जिस तजल्ली के इन्हें काबिल था। तजल्लियां बहुत हैं, इसका जैसा अयान था, जैसा अयान था वैसी तजल्ली इसके ऊपर। फिर रोज बात आती थी इसकी, काफिर पर कुफ्र की तजल्ली, मोमिन पर ईमान की तजल्ली। उससे सुकून मिलने का उसमें से। तो जिसका जैसा आइनुल अयान है वैसी तजल्ली का इन्हें मजर है। तो नफ्से रहमानी के तकाजे होने की वजह से नफ्से रहमानी, तसव्वुफ में खास बात है, नफ्से रहमानी किसे बोलते? अयान साबिता जो अंदर था, मालूम में था अल्लाह के, बाहर कौन लाए उसे? नफ्से रहमानी के तकाजे।
ادھر کن بول دیا، ادھر ظاہر ہو گئے. ظاہر ہوتے کس میں رہ گئے؟ سو نفس رحمانی میں گئے. وہ نفس رحمانی کے اوپر تجلی ہونے لگی. وہ تجلیاتی آج چل رہی سو، کسی پر کچھ کسی پر کچھ تجلی چل رہی ہے. وہ تجلیات کو دیکھنا، وہ تجلیات کو ڈائیورٹ کرنا، وہ تجلیات کو کاٹنا، بڑا تصرف والا ہونا، بڑی حکمت والا ہونا، تجلیات کو بدل دیتا. تقدیر بدلتی بولتی نہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، سامنے والی کی قسمت کو بدل دیتا، اس پر ہونے والی تجلی کو بدل دیتا. مگر ویسا رہنا انہیں خطبے وقت محمدی مشرب والا رہنا، غوث زماں ہونا، خطبے وقت ہونا، ہم بدل سکتا، تقدیر کو بدل سکتا، خزائے مبرم کو بھی بدل سکتا، خزائے مبرم کو بدل سکتا. خزائے مولخ کو تو سبھی بدلیں گے، اور خزائے مبرم کو وقت کا غوث بدلتا ہے. غوث زماں ہی کو اللہ طاقت دیا ہے کہ خزائے مبرم کو بدل دے. تو خزائے مبرم تقدیر کا دوسرا حصہ ہے نہیں. تو یہ سب چیزیں ذکر کی برکت سے انسان میں حاصل ہوتے ہیں. تو ذکر کرو، کبھی کسی کو تکلیف مت دو، کبھی کسی کی صورت مت بگاڑو، کیونکہ وہ قدرت کی بنائی ہوئی صورت ہے، اللہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ان اللہ خلق آدم اللہ صورت ہی، بے شک اور صورتیں ہوں گے، آدم کی صورت اور صورت ہے. کسی چرندے پرندے درندے کو مارے تو اور بات ہے، مگر انسان کو مارنے سے پہلے سوچو کہ یہ صورت آدم کی نہیں اللہ کی ہے. تو اسے بگاڑنا نہیں چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں لانا چاہیے، ہے نا. اس وجہ سے بعض علماء کرام مفتیان کرام کیا بولتی ہیں، داڑھی انسان کی فطری تقاضا، داڑھی آتی نہیں کیا فطری تقاضا، نکو کو درپتی کیا آتی. داڑھی کا آنا من جانب قدرت، اللہ داڑھی کہیں کو دے رہا ہے اس کی خوبصورتی بڑھانے، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے داڑھی. اگر کوئی داڑھی کو پورا منڈا دیا تو قدرت کے احکام کے خلاف کر دیا. قدرت دینا چاہ رہا ہے، انہیں کاٹ رہا ہے. تو مفتیوں کا کیا فتویٰ، ایک تو ہے سو داڑھی کو منڈایا، قدرت کے نمائش جو قدرت دے رہا تھا اس کے خلاف کر دیا، ایک گناہ. دوسرا منڈالے کو لوگوں کو تشہیر کر رہا ہے کہ دیکھ جو میں کریا سو کریکٹ ہے. حکم خدا کے خلاف کر کو پریکٹیکل طور پہ داڑھی منڈا کو پبلک کو کیا بول رہا ہے، میں کریا سو صحیح کیسر کا عملی پروف دے رہا ہے، ڈبل گناہ. قدرت کے نظام میں دخل دیا نا، شکل کو بگاڑ دیا نا، جس پر ہوا ظاہر کی تجلی ہو رہی نا. کیا حق ہے میاں داڑھی کو منڈا دیا؟ قدرت دے رہا داڑھی انسان کی خوبصورتی کے لیے، چہرے کی خوبصورتی کے لیے. اور داڑھی سائنس کے طور پہ کئی خوبیوں کا مالک ہے. بیماری، نزلہ گزلہ شکایت کو داڑھی کے بال کھینچ کر ہوا میں سکھا دیتے. اندرونی جو نزلے کی شکایت وغیرہ رہی تو داڑھی سے اصلاح ہو جاتی. داڑھی قوت بہا کو بڑھاتی ہے. کئی خوبیاں ہیں اس کی، پر قدرت دیا سے اس میں اسے منڈایا تو قدرت کے بنائی ہوئی چیز کو بگاڑ دیا. قدرت صورت بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، سب بنا سے چیز کو انہیں بگاڑ رہا ہے. کئی پورے بگاڑ رہا ہے. یہود و نصارہ ان کے پاس داڑھیں نے، انگریزاں سب بھی. اچھا تو داڑھی منڈایا تو یہودی بنے گیا؟ یہودیاں تجھے یہودی بولتی کیا؟
داڑھی مڈا تجھے عیسائی کا بولتا کیا؟ تو کیسا رہے پھر تو ان کی تہذیب کو اپنا رہنا. داڑھی منڈا کو میں انگریز بنتوں گا تو بنا لیتے کیا تجھے؟ کئی گنڈا رہا ہے. کم سے کم داڑھی چھوڑا تو مسلمان تو بولتے ہمارا بھائی کو تھی. داڑھی مڑا تو لوگ بولتے ہیں کہ ہمارا بھائی کو تو مسلمان مر رہے سے وار کر رہے تھے. یہ جسم ابن عربی فص یونسیہ میں جسم کی حفاظت کی بات بتا رہے ہیں. جسم، نفس، روح، تین چیز پہ زور دے رہے. تو نفس کو قابو میں لانے ذکر، جسم کو قابو میں لانے کیا؟ قدرت کی دی ہوئی چیزوں کی حفاظت. کیوں؟ اس پر وہ ظاہر کی تجلی ہو رہی ہے. اسما کی تو ہو رہی ہے، سب ہو رہی نہیں. یہاں ظاہری صورت پر وہ ظاہر ہو، صورت پر تجلی الگ ہو رہی ہے، دل پر الگ ہو رہی ہے. دل پر مختلف تجلیات ہو رہی. کل یومن ہوا فی شان، کل یومن ہوا فی شان. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لہجہ اس کی نئی تجلی ہے. کل یومن ہوا فی شان. وہ دل کو ہو رہی ہے مگر صورت پر وہ ظاہر کی تجلی ہو رہی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صورت کو مت بگاڑ، کہ وہ ظاہر کو تو بگاڑ دے رہا ہے. اللہ کی دیگر اسما کی تجلیات دل پر ہو رہی ہیں مگر ہوا ظاہر، ہوا الباطن، ظاہر میں وہی ہے. تو اس کی ظاہر کی تجلی انسان کی صورت پر ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ اللہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ. تو صورت کو نہیں بگاڑنا، صورت کو نہیں بگاڑنا. قدرت کی جو شکل شباہت ہے اسے اپنانا، اسے مار پیٹ نہیں کرنا، نہیں توڑنا. جنگ میں، جہاد میں گتی بھی شکل کو نہیں بگاڑنا. شکل کو بگاڑنے کی اجازت نہیں، کہ وہ اللہ کی صورت ہے اور اس پر وہ ظاہر کی تجلی ہو رہی ہے. دل پر دوسرے تجلیات، صورت پر ظاہر کی تجلی. یہ خاص نقطہ اس میں رہا ہے. جسم کا تعلق ظاہر سے، صورت سے نہ جی. جسم، اس کی حفاظت لازم ہے. نفس کو کنٹرول ذکر سے، روح کو اطمینان ذکر سے. امارگی ختم، نفس روح میں داخل ہو گیا. روح میں داخل ہو گیا، مطمئن ہی مطمئن. تو مطمئن نہ بننے کے لیے جہاد اکبر کی ضرورت ہے. دنیا کی جہاد سے افضل ذکر، ذکرن کثیرہ، کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہارا نفس تمہارے قابو میں آ جائے. ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیوں ذکر کرا رہا ہے؟ ذکرن کثیرہ، کثرت سے ذکر کرا ہے. کیوں ذکر کرنا؟ ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مذکور سے محبت ہو جائے. جس کا ذکر کر رہا ہے اس سے محبت ہونے کے لیے ذکر کرا رہا ہے. انسان کی فطرت جس سے محبت ہوتی اسی کا ذکر بار بار کرتے رہتا. دھندے والے کو محبت تو دھندے کی باتیں کرتا، نوکری والے کو محبت تو نوکری کی باتیں کرتا، بزنس والے کو محبت تو بزنس کی باتیں کرتا. کسی کیا چیز سے محبت اسی کا زبان پر چرچا کرتا. جب جسے اللہ سے محبت تو اللہ ہی کا چرچا کرتا رہے گا. تو ذکر کرنے کا مقصد مذکور سے محبت پیدا کرنا ہے. کیوں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. بے شک مومن وہی ہوتے ہیں جو شدت سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے. ذکر پر زور. ذکر کیوں کرنا؟ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی محبت آنا. انسان کی فطرت جس کا ذکر بار بار کرتا رہے گا اس سے محبت ہوتی رہے گی. اس واسطے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. اللہ سے محبت پیدا ہونا ہی ایمان والی کی علامت ہوتی ہے نا دوستو. تو لہذا یہ فص چھوٹا ہے، یہ فص سے نفسیہ یونسیہ مختصر سا ہے. اسے بزرگاں تمہید بھی نہیں لکھے، ڈائریکٹ اس کے دو باتوں پر زور دے ختم کر ڈالے. زیادہ زور نہیں ہے اس میں، دو باتیں ہیں. ہاں، نفس ہے
جسم ہے روح ہے اسی کر وہ زور دیے جہاز سے افضل یہ چھے گئے صورتاں بگاڑوں کو اس پر تجلی ہوتی ہے 3-4 باتاں میں خصے سے ہو چھوٹا مگر میں نے ذرا کھینچ کر اسے تمثیل لا کر مضبوط بنانے کی کوشش کیا سمجھ میں بات چلو بس آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین